بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ. یہ ایک مختصر سی روایت ہے اور یہ روایت جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ سینٹنس بہت چھوٹے ہوتے ہیں، الفاظ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کا معنی اور مفہوم کا پورا دریا بہا دیا جائے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 اور ایک روایت کے مطابق 6 چیزیں بہت خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دی کہ طہور، جہاں بھی نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ نے پاک بنا دی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر آپ کا رعب پڑتا تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی. اور تیسری خصوصیت اللہ کے رسول کی یہ تھی کہ غنیمت کے مال کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے حلال کر دیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام الفاظ بہت کم بولتے تھے، لیکن وہ اس کے جو معانی ہوتے تھے وہ بہت زیادہ ہوتے تھے. جوامع الکلم، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی جوامع الکلم میں سے ہے. یہ روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی ابو داؤد شریف میں انہوں نے ذکر فرمائی. دور حدیث جو آخری سال ہوتا ہے مدارس کے اندر میں، جس میں 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جو حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف. ان میں سے تیسرے نمبر پر ابو داؤد شریف ہے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 5 لاکھ احادیث یاد کی. 5 لاکھ احادیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یاد کی. دور دراز سفر کر کے، اس وقت اس زمانے میں مدارس کا نظام نہیں تھا، تو بڑے بڑے محدث کے پاس جاتے تھے اور وہاں جاتے سفر کرتے اور وہاں سے علم حاصل کرتے، پھر اپنے گھر واپس آتے. تو اس طرح انہوں نے 5 لاکھ احادیث یاد کی. ان 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث کا انہوں نے انتخاب کیا کہ اگر میں 5 لاکھ احادیث لکھوں گا تو کون پڑھے گا اور کون کس روایت کے اوپر عمل کرے گا. تو انہوں نے 5 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے 4800 احادیث اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں انہوں نے ترتیب دیا. پھر فرمایا کہ 4800 احادیث میں سے انہوں نے 4 حدیث کا انتخاب کیا کہ اگر کوئی شخص ان 4 روایت پر ہی عمل کر لے گا، عقل مند انسان، تو صرف یہ 4 روایت ان کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی. تو ان 4 روایات میں سے ایک روایت یہ ہے. ایک روایت تو ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انسان جو بھی کام کرے، جو بھی عمل کرے، اس کی نیت کو اپنے پرکھے کہ میری نیت کیسی ہے. ایک دوسری روایت ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ایک تیسری روایت ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات، فرماتے ہیں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں وہ متشابہات کے قبیل سے. جو شخص اس سے بچ گیا تو فرمایا وہ سب تمام چیزوں سے بچ گیا. بہرحال، اور ایک روایت 4 نمبر کی روایت یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے.
امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بڑے متقی انسان تھے. ان کے بارے میں امام شعبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے حدیث کو ان کے لیے اتنی آسان کر دی تھی اور اتنا نرم کر دیا تھا جس طرح حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے. میں یہ واقعہ اور یہ چیزیں ان کی اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کتنا بڑا انسان ہے جو اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اور انہوں نے 4800 احادیث میں سے جو 4 حدیث کا انتخاب کیا وہ کیوں کیا اور وہ آدمی کون ہے، اس لیے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے. فرمایا کشتی میں تھے کہ ایک دریا کے کنارے سے آواز آئی چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے کی. اب وہ چھینک کا جواب دیتے اتنے میں تو ان کی کشتی آگے نکل گئی، بہت آگے نکل گئی. اب وہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں چھینک کا جواب یرحمک اللہ کے ذریعے دیتا بھی تو میری آواز ان تک نہ پہنچتی، اس لیے کہ میری کشتی بڑی تیز رفتار کے ساتھ آگے نکل چکی تھی. تو پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک بڑی کشتی ہوتی اور اس کے اندر میں پھر چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی تھی جو بوقت ضرورت اس کو استعمال کرتے تھے. تو فرمایا میں نے 1 درہم کے اندر میں نے ایک کشتی لی کہ چلو اسی کشتی کو میں کرائے کے اوپر لے کر سوار ہو کر میں اس کو الحمدللہ کا جواب دوں، اور ہو سکتا ہے وہ میرے جواب میں الحمدللہ کے جواب یرحمک اللہ کے جواب میں وہ یہدیکم اللہ کہے گا تو میری زندگی بن جائے گی، میرا کام بن جائے گا اور اللہ میری نجات کا ذریعہ بنا دیں گے اسی عمل کو. فرمایا میں اسی نیت سے میں نے 1 درہم کے اندر میں کشتی کرائے کے اوپر لی اور میں سوار ہو کر گیا، ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا یرحمک اللہ، تو انہوں نے کہا یہدیکم اللہ. بہرحال میں تو چلا آیا. کسی نے لکھا ہے کہ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ ایک شخص خواب میں کہہ رہا ہے کہ ابو داؤد نے فرمایا 1 درہم میں جنت خرید لی. کیسا انسان تھے، کیسے بزرگ لوگ تھے کہ وہ دعا حاصل کرنے کے کیسے حریص ہوا کرتے تھے. تو کسی نے خواب میں کہا کہ یہ آواز آ رہی ہے کہ امام ابو داؤد نے 1 درہم کے اندر میں جنت خرید لی. میرے بھائیوں دیکھیے وہ لوگ کیسے دعا حاصل کرنے کے لیے کیسا مجاہدہ کرتے تھے اور کیسی مشقتیں اٹھاتے تھے. بعد امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی 4800 احادیث میں سے اس حدیث کا انہوں نے انتخاب کیا کہ اگر انسان کی زندگی کے کارآمد کے لیے اور اس کے عمل کرنے کے کافی ہونے کے لیے 4 حدیث میں سے یہ حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. میرے بھائیوں کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. ایک اور بات سمجھ لے کہ انسان کی فطرت میں حسن کی محبت رکھی ہے، انسان کی طبیعت کے اندر میں حسن کی محبت ہے. جس انسان کے سامنے آپ کوئی بھی اچھی چیز بنا کر پیش کریں گے فوراً اس کا دل خوش ہو جائے گا، وہ اس سے محبت کرنے لگے گا. ہر انسان کے دل میں حسن کی محبت ہے. بس اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے مبارک دین، دین اسلام، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب دین دین اسلام ہے. آگے فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. فرمایا اس دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو یہ تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقاضا ہے کہ بندہ اپنے دین اسلام کے اندر میں حسن پیدا کرے. بندہ اپنے دین اسلام کے اندر حسن پیدا کرے، اپنے دین اسلام کو خوبصورت بنائے. اس لیے کہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات کے اوپر اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن پیدا کرنے والوں کی تعریفیں بیان کی ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو اپنے عمل میں حسن پیدا کرتے ہیں، اپنے اعمال کو خوبصورت بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور فرمایا ان کے لیے کیا ہے، جنہوں
اللہ نے اپنے اعمال میں اپنے اسلام میں حسن پیدا کیا ان کے لیے جنت ہے، جنت میں اللہ کا دیدار ہے، کہ یہ ان لوگوں کے لیے یہ نعمت ہے جنہوں نے اپنے اسلام میں حسن پیدا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اذا احسن احدکم اسلامہ، کہ تم میں سے وہ شخص، ہر شخص جس نے اپنے اسلام کو خوبصورت بنایا، اپنے اسلام میں اپنے اسلام کو خوبصورت اور احسن بنایا، حسن پیدا کیا۔ اب یہ حسن کیسے پیدا ہوگا؟ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم اللہ کی نگاہ میں حسین اسلام والے کب کہے جائیں گے؟ کامل اسلام والے کب کہے جائیں گے؟ اللہ یہ کہے کہ یہ کامل اسلام والے ہیں، یہ حسین اسلام والے ہیں، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں وہ ساری باتیں بیان کر دی۔ روایت بالکل چھوٹی سی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر میں، بلکہ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر میں تین چیزوں کو بڑا اہم سمجھے، تین چیزوں کو بڑی اہم سمجھے۔ اگر ان تین چیزوں کے اوپر ہم نے عمل کر لیا تو میں سچ کہتا ہوں، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، ہمارے اکابرین اور محدثین کہتے ہیں کہ اگر انسان نے ان تین چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لیا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو اس کی زندگی احسن اور خوبصورت بن جائے گی، اور وہ دنیا سے بالکل پاک صاف دھلے دھلائے اللہ کے سامنے پہنچے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ اس میں سے سب سے پہلی چیز کہ اس کے دل سے سوچے ہوئے خیالات، انسان کے دل کے سوچے ہوئے خیالات، ہم جو وسوسہ آتا ہے، جو خیالات آتے ہیں، یہ ہے نمبر ایک، کہ ہم دل سے جو سوچتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں ان کو ٹھیک کر لیں۔ نمبر دو، زبان سے نکلی ہوئی بات، اور نمبر تین کہ انسان کے جسم سے ایک ایک کام جو ہوتے ہیں، فرمایا وہ دیکھ لے کہ میرے بدن اور میرے جسم سے ایک ایک کام جو پیش ہوتا ہے، جو انجام دیتا ہوں، وہ کیسا ہے۔ اگر انسان ان تین چیزوں کو خوبصورت بنا لے، حسین بنا لے، تو اس کی زندگی حسین بن جائے گی۔ اور زندگی حسین کیسے بنے گی؟ کہ ہر انسان دیکھ لے کہ میرے خیالات کیسے ہیں، میں زبان سے جو بولتا ہوں وہ کیسے ہے، اور میں جو کام کر رہا ہوں وہ کیا ہے، کیا وہ حسین ہے یا نہیں ہے۔ اگر حسین ہے تو بہت اچھا، اگر ایسا نہیں ہے تو انسان اب سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، انصح لی یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس کو قبضے میں رکھو، اس لیے کہ اگر آپ نے اس زبان کو اپنے چھوڑ دیا تو اسی زبان کے ذریعے آپ بہت سارے ایسے کام کریں گے اور بہت سارے ایسے کام انجام پائیں گے جو لوگوں کو تکلیف دہ کا سبب بنے گا، لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بن جائے گی۔ فرمایا اعمال صالحہ یہ جنت کی کھیتی ہے اور جہنم کی کھیتی یہ زبان ہے، اس لیے اپنی زبان کے اوپر قبضہ رکھے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے الفاظ کو اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے، اور فرمایا اکثر اوقات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کے اندر میں پتھر رکھتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے کتابیں اٹھا کر آپ کو یہ چیزیں ملے گی، اور فرماتے تھے کئی مرتبہ اپنی زبان کو پکڑتے اور کھینچتے تھے، جسمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ فرمایا زبان تو دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن تیری زبان سے، اس زبان سے جو کام ہوتے ہیں اور جو فتنے ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ جسم ہو صغیر، کہ جسم اور موٹائی کے اعتبار سے بہت چھوٹی سی ہے، وہ جرم ہو کبیر، لیکن اس سے جو جرم پاتے ہیں وہ بڑے بڑے ہیں۔ اس لیے فرماتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اکثر و بیشتر اپنی زبان کے اندر میں پتھر رکھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی اور 1 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی تک نازل نہیں کی، اور اس میں سے کچھ صحابہ اور منافقین اور کفار قریش نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 5 میں جو غزوہ پیش آیا تھا، غزوہ بنی المصطلق، اور اس کے اندر میں جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا۔ حالانکہ یہاں مجھے ایک بات اور یاد آ گئی جو میں نے بہت پہلے کہی تھی بیان میں، لیکن اب آج دیکھ کر نہیں آیا۔ بہرحال ہار تو بالکل اونٹنی کے نیچے تھا،
اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار تلاش کرنے کے لیے جنگل گئی جہاں وہ پیشاب کے لیے گئی تھی، فرمایا وہیں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھی بتلا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہار تو اٹھنی کے نیچے ہے، حالانکہ سارا قافلہ چلا گیا، لیکن اسی کی برکت سے یہ تیمم کی جو ہمیں فضیلت اور تیمم کی جو نعمت ملی اس امت کو، وہ اسی حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو وحی کے ذریعے بتلا سکتا تھا، لیکن اس امت کو نوازنا تھا تو آپ نے وحی نازل نہیں کی۔ میں دوسری بات عرض کر رہا تھا کہ صحابہ چلے گئے، حضور بھی چلے گئے، اور حضور کو یہ محسوس ہوا کہ عائشہ وہ کجاوے کے اندر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ماں عائشہ جب جنگل سے واپس آئی تو سارا قافلہ چلا گیا تھا، اور اس کے بعد جو پیچھے ایک صحابی رہتے تھے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیچھے آئے اور فرمایا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی، انہوں نے دور سے دیکھ لیا کہ یہ تو پردے کے اندر میں ماں عائشہ ہے، انہوں نے کجاوا قریب میں رکھا، ماں عائشہ اس میں سوار ہو گئی۔ اب مدینہ میں جب صحابہ پہنچے تو وہاں تو ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا کہ عائشہ نے نعوذ باللہ صفوان کے ساتھ زنا کیا، یہ اتنا، اور اس میں پیش عبداللہ بن منافق رئیس المنافقین وہ پیش تھا۔ اب ایک مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور تمام انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود آپ تفتیش کر رہے ہیں، کبھی حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں، کبھی حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں، کبھی صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، کبھی کسی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بانی جو بریرہ تھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ تو بریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو بڑی بھولی بھالی ہے، یہاں تک کہ وہ روٹی پکاتی ہے اور اتنے میں بکری آ جاتی ہے اور روٹی آٹا کھا جاتی ہے اور وہ تو سو جاتی ہے، اس کو کچھ پتا نہیں، وہ تو اتنی بھولی بھالی ہے۔ ایک اللہ کے رسول ہو کر یہ تفتیش کر رہے ہیں ماں عائشہ کے بارے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ دن ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے حضرت عائشہ جنگل کے اندر میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی، تو آپ نے ایک عورت جو ساتھی ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ ساتھ میں تھی، فرمایا ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا مستہ ہلاک ہو، تو حضرت عائشہ نے کہا تم بدری صحابی کو کیوں ایسا برا بھلا کہتے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا لوگ تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ماں عائشہ تو پیشاب کے لیے تشریف لے گئی تھی تو پیشاب بھی نہیں کیا اور دوبارہ گھر پہ آئی اور اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میرا غم تو اور زیادہ بڑھ گیا، کہا میں پہلے جب کہتی تھی کہ مجھے گھر جانا ہے تو اللہ کے رسول مجھے یوں کہتے تھے آج نہ جاؤ، کل چلے جانا، کل مت جانا، پرسوں چلے جانا، اور آج میں نے کہا تو مجھے فوراً اجازت مل گئی۔ فرمایا میں اپنے گھر گئی اور میرے گھر جانے کے بعد میں نے اپنی امی سے کہا کہ میرے بارے میں لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ فرمایا اوپر تمہارے بالا خانے میں تمہارے ابا ہے صدیق اکبر، ان سے جا کر کہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے ابا جان میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا آپ نے کوئی لفظ نہیں کہا۔ صدیق اکبر نے اپنی زبان سے، مجھے یہ سمجھانا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکالا، ایک لفظ تک نہیں۔ فرمایا اللہ ہی رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ ماں عائشہ واپس مایوس ہو کر واپس گھر تشریف لے آئے اور ایک مہینے کے بعد وحی نازل ہوئی اور جس میں سورہ نور کے 10 آیتیں نازل ہوئی، جس میں آپ کی برات نازل ہوئی۔ ایک مہینے تک اللہ چاہتا تو دوسرے دن وہی نازل کر سکتا تھا، اسی وقت آپ کی برات کی وہی نازل کر سکتا تھا، لیکن ایک مہینے تک برات کیوں نازل نہیں کی؟ یہ مجھے اور آپ کو بتلانے کے لیے کہ زبان سے لگی ہوئی جو آگ ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے، زبان سے لگی ہوئی آگ بڑی خطرناک ہے۔ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر میں رشتہ داریوں کے اندر میں دراریں پڑ جاتی ہے، خاندان کے خاندانوں کے اندر میں دشمنی پڑ جاتی ہے، اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں یہ وبا اتنی پھیل رہی ہے، میں تو اس کے اوپر بہت کوشش کرتا ہوں، اور میں نے تو اپنے ساتھی مولوی سفیان سے بھی کہا کہ ہم جب ساتھ میں تو کسی کی باتیں نہ کیا کریں، ہم اپنی ہی باتیں کریں، اپنی ہی ایک دوسرے کی برائی بیان کریں کہ ہمارے اندر میں کیا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں دن بدن بہت بڑھتی جا رہی ہے، سچ کہتا ہوں۔ جہاں دیکھو، جس مجلس میں دیکھو، جس کوٹلے چوڑے کے اوپر دیکھو، بس ایک دوسرے کی لعن طعن، ایک دوسرے کی برائی، پونا ایسا ہے، پونا ویسا ہے، پونا کا یہ ہوا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کسی نے آپ سے یوں کہا کہ کیا آپ کا روزہ ہے، کیا کہا؟ کیا آپ کا روزہ ہے؟ فرمایا یہ بھی لا یعنی ہے،
میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا روزہ ہے تو یہ بھی لا یعنی ہے. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے ہاں کر دیا تو آپ نے اس کو ریا میں داخل کر دیا، آپ نے اس کو ریاکاری میں گناہ کے اندر میں مبتلا کر دیا. اور اگر وہ نہ کہتا تو وہ جھوٹا ہو جاتا، اور اگر وہ ہاں کہتا وہ ریاکاری میں مبتلا نہ بھی ہوتا. تو فرماتے کہ جو چیز چھپانے کے قابل تھی آپ نے اس کو ظاہر کروا دیا. آپ اندازہ لگائے کہ ایک آدمی روزے سے ہے اور میں نے یوں کہا کہ آپ روزے سے ہے، یہ بھی لا یعنی چیزیں. میرے بھائیوں یہ چیزیں حضرت مصور بن معتمر رضی رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، 40 سال تک انہوں نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا، 40 سال تک وہ خاموش رہے. حضرت مصور بن معتمر رحمت اللہ علیہ، آپ اندازہ لگائیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا کہ اگر قید کے مستحق اگر کوئی چیز ہوتی تو یہ زبان ہوتی کہ جس کو سزا دی جاتی. ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں اسی زبان کے اوپر ہمارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، اسی زبان کی بنا پر ہمارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے اس چیز کو اپنی زندگی سے ختم کر دو. اور میں نے رمضان سے پہلے بیان ہوا تھا، اس میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا تھا کہ انس میری ایک سنت ہے، میرا ایک طریقہ ہے، وذالک من سنتی، میرا ایک طریقہ ہے کہ تیرے نبی کے سینے میں، تیرے نبی کے دل کے اندر میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور تیرے نبی کے سینے میں کسی کے متعلق کوئی غیبت اور کوئی چیز تک نہیں. میرے بھائیو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہیں گے ابو دجانہ تو کیا لے کر آیا، تو میں کہوں گا کہ میرے پاس بخشش کا کوئی عمل نہیں ہے سوائے ایک عمل کے، اور وہ کیا ہے کہ میں نے اس زبان سے نہ کسی کی غیبت کی ہے اور نہ میں نے اس زبان سے کسی کو کبھی زندگی میں تکلیف پہنچائی. کیا سمجھتے ہیں او میرے بھائیو؟ ہم جس کو معمولی سمجھ رہے ہیں ہمارے اعمال ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہم کیوں اپنے محنت سے کیے کرائے اعمال کو دوسرے کے کھاتے میں دے رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر غیبت کرنے کا شوق ہوتا ہے تو میں اپنی والدہ کی ہی غیبت کرتا ہوں تاکہ گھر کا ثواب گھر میں ہی رہے، کسی اور کے کھاتے میں نہ جائے، جس کو ہم معمولی سمجھ رہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زبان کی حفاظت کرے. ہم اعمال بہت کم کرتے ہیں اور ہم دوسرے کی برائی کرتے ہیں، دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، تو ہمارا سارا کیے کرایا سب ختم ہو جاتا ہے. کیوں ہمیں ایسا کرتے ہیں؟ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. فرمایا اس کو چھوڑ دے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جب بولے تو اچھا بولے، کسی کو فائدہ پہنچے ایسا بولو. اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ دو، اللہ اس کا آپ کو بہترین بدلہ بہترین اجر عطا فرمائیں گے. حضرت لقمان حکیم، ایک قول کے مطابق وہ نبی تھے اور ایک قول کے مطابق وہ نبی نہیں تھے. قرآن کریم میں حضرت لقمان حکیم کے متعلق لکھا ہے اور احادیث میں ہے کہ ان کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ایک وہ وقت تھا کہ آپ پہاڑ کے نیچے اونٹ چرایا کرتے تھے اور آپ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا اور آپ بھینس اور آپ جانور وغیرہ چرایا کرتے تھے، اور آج وہ مقام ہے، آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا بلند مقام دیا، یہ کس عمل کی بنیاد پر؟ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی سے وہ ساری چیزیں ختم کر دی جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے. فرمایا جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے. فرمایا انہوں نے اپنی عبادت میں اتنا مجاہدہ کیا کہ اللہ نے سمندر کے پانی کو ان کے لیے مسخر کر دیا. وہ سمندر کے پانی کے اوپر چلتے تھے، جس طرح ہم زمین پر چلتے وہ پانی کے اوپر چلتے تھے. ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ نے ان کی عبادت کی وجہ سے ان کو یہ انعام دیا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، وہ پانی کے اوپر چل رہے تھے کہ ایک بزرگ آسمان کے اندر میں اڑ رہے ہیں. تو انہوں نے آپس میں یہ چرچا کی کہ ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا مجاہدہ، اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، آخر یہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر اللہ نے ان کو یہ نعمت دی؟ جب وہ اوپر سے اڑتے ہوئے نیچے آئے تو ان سے پوچھا کہ تمہیں کون سا تمہارا یہ عمل ہے کہ اللہ تمہیں اس عمل کی بنیاد پر تمہیں یہ نعمتیں دی؟ فرمایا انہوں نے تو بہت ساری چیزیں بتائی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی سے لا یعنی باتوں کو ختم کر دیا جس میں کوئی
فائدہ نہ ہو میں نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ چیز ہے لا یعنی۔ تو میرے بھائیوں آج کی اس مجلس میں عہد کریں ہم اپنی بقیہ زندگی میں انشاءاللہ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی زبان سے آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنی زبان کو پکڑیے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہیے رب کریم اس زبان سے میں نے بہت غلطیاں کی ہے، رب کریم اس زبان سے میں نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ اس زبان سے میں نے تیری بھی نافرمانی کی ہے، تیرے نبی کی سنتوں کے مبارک سنتوں کا مذاق بھی اڑایا۔ آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچیے اور اللہ سے یہ کہیے اور اللہ سے معافی مانگیے، دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دین کے اجالے میں رات کے اندھیریوں میں اللہ رات کی تاریکیوں میں اللہ بہت گناہ کیے ہیں، رب کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تیری نافرمانی بہت زیادہ کی ہے، اللہ تو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اس زبان سے بہت غیبتیں کی ہے، اس زبان سے بہت تکلیفیں پہنچائی ہے، رب کریم آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اللہم انا نتوب الیک من المعاصی اللہم انا نتوب الیک من المعاصی اللہم انا نتوب الیک من المعاصی لا نرجع الیہا ابدا۔ اے پیارے اللہ ہم تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں توبہ نصوحہ نصیب فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ آپ ہم گناہوں کے اندر میں لوٹ پوٹ ہو چکے ہیں، رب کریم آپ ہمیں دھلے دھلائے کر دیجئے، ہمیں پاک صاف کر دیجئے۔ ایک بچہ جب پانی کے اندر میں اللہ جب کیچڑ کے اندر میں وہ گر کر آتا ہے، ماں اس کو فوراً اٹھا لیتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، وہ بچہ روتا ہے تو اس کے آنسوؤں کو پوچھتی ہے، اس کو تسلی دیتی ہے۔ رب کریم آپ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، ہم تیرے ہی در کے اوپر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہم گناہوں کے اندر میں لوٹ پوٹ ہو کر تیرے پاس آئے ہوئے ہیں، آج اس مجلس میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے، ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ حدیث رسول کو ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے پیارے اللہ آپ کے حبیب کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والے بنا دیجئے، ہمیں اس پر عمل کرنے والے بنا دیجئے، لا یعنی باتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ معاشرے میں ایک دوسرے کو جوڑنے والے بنا دیجئے، ایک دوسرے کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ایک دوسرے کو دل دکھانے سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم ہمیں مسجد کو آباد فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، ہم سب کو قبول فرما، اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، سب کی دلی حاجات ضروریات کو پوری فرما، سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے بہت دل سے محبت کرتے ہیں، اللہ علماء سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، رب کریم ان کا اپنے شائع نشان بدلہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ شائع نشان بدلہ نصیب فرما، اس بستی کو قبول فرما لیجئے، اس بستی کو قبول فرما لیجئے، اس بستی کے ایک ایک فرد کو اللہ ایک ایک مرد اور عورت اور بچے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس بستی کے اللہ ایک ایک فرد تیرے بندوں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، رب کریم سب کو قبول فرما، ہماری بستیوں میں علماء ربانیین پیدا فرما، محدثین پیدا فرما، اللہ ہمیں محدث بنا، مفسر بنا، اللہ دین کا دائی اور دین کا شدائی بنا، عالم ربانی بنا، علماء ربانیین میں ہمارا شمار فرما، تیرے محبوب اور مقبول بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اللہ تیری طرف سے جب قبولیت کی گھڑی ہو اور ہمارا دل غافل ہو تو اس وقت غفلت والی گھڑی سے ہمارے دل کو متنبع کر کے اللہ قبولیت والی گھڑی کی طرف ہمیں متوجہ فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔
لیجئے، اپنے شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما لیجئے۔ اللہ اس مجلس کے ایک ایک فرد کو قبول فرما، ان کے اٹھے ہوئے جولی کو قبول فرما لیجئے، ان کے اٹھے ہوئے جولی کو بھر دیجئے، ان کو آج خالی ہاتھ واپس مت دیجئے۔ اللہ اس مجلس میں جس کی جو جائز اور تمنا ہے سب کو پوری فرما۔ اللہ امت کے اندر میں تیرے بے شمار بندے پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، ہمیں قبول فرما دیجئے، اپنے محبوبہ مقرب بندوں میں شامل فرما دیجئے، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا، حق کے طاعت، حق کے عظمت، حق کے محبت نصیب فرما، تمام مرحومین کی کامل مکمل مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہماری عمر میں خوب برکتیں نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مرحوم والد کی کامل و مکمل مغفرت فرما، قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے والد کی قبر کو نبی کے قریب میں پہلا منتقل فرما دیجئے، جنت البقیع میں مدفون فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، وہاں رہنا، وہاں جینا، وہاں مرنا مقدر فرما، اور قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا